پیارے نبی کی پیاری آل، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ محرم شریف 1444 ہجری کے پہلے عشرے میں ہونے والے مدنی مذاکروں سے پہلے روزانہ شان اہل بیت اطہار پر مختصر بیان فرماتے تھے۔ ان میں سے 3 بیانات کو جمع کر کے یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات کا تحریری گلدستہ بنام پیارے نبی کی پیاری آل، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ پیارے نبی کی پیاری آل پڑھ یا سن لے، اسے قیامت کے دن سادات کرام کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما کر جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے کر اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولا علی کو نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا علی احفظ عنی خصلتین اتانی بہما جبریل علیہ السلام، اکثر الصلاۃ علی بالسحر والاستغفار بالمغرب۔ ترجمہ: اے علی، مجھ سے 2 عادتیں یاد کر لو جنہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس لائے۔ نمبر 1، سحر کے وقت مجھ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھا کرو، اور نمبر 2، مغرب کے وقت بہت زیادہ استغفار کیا کرو۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے آقا کی پیاری شہزادیاں، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ہمارے یہاں عام طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شہزادی کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہیں، مگر 3 اور شہزادیاں بھی ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی بیٹیاں ہیں۔ ان کے مبارک نام یہ ہیں: حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہن۔ اللہ کرے ان سب شہزادیوں کے نام ہمیں زبانی یاد ہو جائیں۔ آئیے اب ان 4 شہزادیوں کا مختصر تعارف پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی شہزادی، میرے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔ جو بی بی زینب رضی اللہ عنہا کربلا میں تھیں، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت میں بڑی آزمائش پیش آئی، جس کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے زیادہ فضیلت والی ہیں کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کی جب وفات شریف ہوئی تو اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا تہبند شریف عطا فرمایا اور اپنے بابرکت ہاتھوں سے
انہیں قبر میں اتارا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری شہزادی، اعلان نبوت سے 7 سال پہلے جب اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 33 سال تھی، اس وقت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجائے محترمہ یعنی وائف ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا سخت بیمار تھی، جس وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس رکنے کا فرمایا، تو آپ رضی اللہ عنہ رک گئے۔ چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک الاحکام بھی ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر کے شرکاء کے برابر ثواب کی خوشخبری سنائی اور مال غنیمت بھی عنایت فرمایا۔ جب مسلمانوں کی فتح کی خبر مدینہ منورہ پہنچی، اسی دن حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات شریف ہوئی۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جب وفات پا گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت روئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور کی دامادی سے محروم ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے جبریل امین نے عرض کیا ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دوں، بشرط یہ کہ وہی مہر ہو جو رقیہ کا تھا، اور تم اس سے وہی سلوک کرو جو رقیہ سے کیا۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا گیا۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی، اور اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والے کا لقب ملا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یعنی اے 2 نور والے پیارے عثمان غنی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نور کی 2 چادریں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں اپنے نکاح میں لینے کا شرف حاصل کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تیسری شہزادی، ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری شہزادی حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہیں۔ حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی، اور اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کا جنت البقیع میں مزار شریف بنا۔ چوتھی شہزادی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ کا نام مبارک فاطمہ جبکہ زہرا اور بطول آپ کے القابات ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ سیدہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مبارک بدن سے جنت کی خوشبو آتی تھی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگھا کرتے تھے۔
اس لیے